اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال تعالی الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے محترم دوستو، میرا نام سید محمد الیاس شاہ ہے اور میری رہائش کراچی پاکستان میں ہے۔ میں تقریباً 15 سے 20 سال کا عرصے سے قرآن کریم کی تعلیم دے رہا ہوں مدارس مساجد میں، اور الحمدللہ اب قرآن کریم کی تعلیم آن لائن دے رہا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے چند آیات تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے دلوں کا اطمینان رکھا ہے اپنے ذکر میں، یعنی اس کائنات میں اگر کسی بھی مسلمان کو اطمینان والی زندگی گزارنی ہے اور خوشیوں والی زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے وہ اللہ رب العزت کا ذکر کرے، تو انشاءاللہ اس کے دل میں اطمینان ضرور آ جائے گا۔ چنانچہ میں نے اپنی زندگی کا بیشتر وقت جو ہے قرآن کریم کی تعلیم میں گزارا، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ مرتے دم تک میں قرآن کریم کی تعلیم اور اس کی تشہیر میں اللہ رب العزت مجھے لگائے رکھیں۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے اور اس کی حفاظت بھی اللہ رب العزت ہی فرماتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مسلمانوں کو، کچھ مومنین کو یہ ذمہ داری دے دی کہ وہ قرآن کریم کی حفاظت کریں اور اس کی تعلیم کو عام کریں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرے، یعنی قرآن کو سیکھے اور دوسروں تک اس کو پہنچائے، اس کو سکھائے۔ چنانچہ آج ہم نے اسی پروفیشن کو اس لیے ہی اڈاپٹ کیا ہے تاکہ ہم جو ہے اللہ رب العزت کے محبوب ترین لوگوں میں بن جائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس میں اللہ رب العزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہم اہل اللہ خاصۃ، یعنی قرآن کریم کی تعلیم دینے والے اور قرآن کریم کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ اللہ کے اہل میں سے ہیں، بلکہ اہل نہیں بلکہ خاص لوگوں میں سے ہیں، خاص خاندان میں سے ہیں، خاص کنبے میں سے ہیں۔ تو بڑی فضیلت ہے اور بہت سارے فضائل ہیں۔ اسی وجہ سے میری چند گزارشات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، یعنی قرآن کریم کی تعلیم کے مقاصد کیا ہیں، اور یہ جو ہم نے آن لائن قرآن کریم کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کے کیا مقاصد ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، اور اس کے ذریعے سے کس طرح امت مسلمہ کو فائدہ پہنچ رہا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں آنے والے اپنے لیکچر میں اس کے اوپر ڈسکس کروں گا۔ اور آپ سے بھی یہ درخواست ہے کہ آپ بھی کسی ٹاپک کے اوپر کچھ پوچھنا چاہیں
تو ضرور کمنٹ باکس کے اندر اس کو آپ بھیجیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو جواب دیں گے۔ اور آپ سے ایک گزارش یہ ہے کہ یہ جتنی ویڈیو آ رہی ہیں ان کو آپ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اپنے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو بیل کا بٹن ہے اس کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ سبسکرائب بھی کیجئے تاکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو، اور جو ہم نے یہ نیک کام شروع کیا ہے امت مسلمہ کے فائدے کے لیے، اس کی ایک تشہیر کا آپ بھی سبب بنیں، اور انشاءاللہ اس سے آپ کو اللہ رب العزت نیکی بھی عطا فرمائیں گے اور مزید دین کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، آج کی ویڈیو یہیں تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق